جن لوگوں کو جگر کی گرمی کا مسئلہ ہو، معدے کے مسائل ہوں، نظام ہضم کا مسئلہ ہو، قبض کا مسئلہ ہو، ٹائیفائڈ کا مسئلہ ہو، انتڑیوں کی سوزش کا مسئلہ ہو، خونی اور بادی بواسیر کا مسئلہ ہو، تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں صرف ایک چیز آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں جو بطور غذا کے آپ نے استعمال کرنی ہے۔ عام طور پر گھروں کے اندر استعمال ہوتی بھی ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل مکمل طور پر حل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد اسماعیل آپ کو اپنی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میری اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بسنے والے انسان ہیں، اگر کوئی پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، بیماروں کو کامل اور مکمل صحت عطا فرمائے، اور جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو خدا تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک سبزی کے بارے میں آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں۔ آپ لوگوں نے کئی ویڈیوز کے اندر سنا بھی ہوگا کہ کدو کا استعمال انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، عادت شریفہ بھی تھی۔ آپ علیہ السلام کدو کا استعمال پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو کدو کا استعمال جگر کے لیے بھی انتہائی مفید ہے، معدے کے لیے بھی مفید ہے، جن لوگوں کو انتہائی گرمی کا مسئلہ ہو اس کے لیے بھی مفید ہے، اور دیگر کی چیزیں آپ نے سنی ہوں گی جو اس کے فوائد کے اندر بتائی جاتی ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلی اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کدو کا استعمال بطور غذا کے کن کن بیماریوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس سے کیا کیا فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ چند تجربات بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا، تو اس ویڈیو کو آپ نے مکمل شروع سے لے کر اخیر تک دیکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ قیمتی دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ صرف کدو کا پراپر صحیح طریقے سے استعمال آپ کی ان ساری کی ساری بیماریوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل طور پر حل کر دے گا۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے مکمل شروع سے لے کر اخیر تک دیکھنا ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے، ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان، جنگلی شہد، زعفران، سلاجید، عصمت سرما یا کسی بھی قسم کی دیگر ادویات منگوانا چاہیں، اوپر میرے واٹس ایپ نمبر شو ہے، اس پر وائس میسج کر دیں یا ریٹن کے اندر لکھ کر میسج کر دیں۔ مجھے جیسے ہی وقت ملے گا میں انشاءاللہ تعالی جلد از جلد آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب کدو کے استعمال کے کیا کیا فائدے ہیں اور کون کون سی بیماری کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ دوستو، اس انتہائی قیمتی، معتبر بلکہ سبزیوں میں قدر و منزلت میں سب سے اعلیٰ سبزی جو ایک خزانے سے کم نہیں ہے، اس سبزی میں بے شمار راز چھپے ہیں۔ بعض دوست روزانہ ایک سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بدن انتہائی کمزور ہے، بس کچھ موٹا ہونے کے لیے بتا دیں۔ تو ایسے تمام ناتواں اور کمزور لوگ روزانہ 1 پاؤ یا تھوڑا زیادہ وزن کا ایک کدو لیں، اسے بے شک ثابت ہی 2 یا 3 ٹکڑوں میں کاٹ کر زیرہ سفید اور ہلکا نمک ڈال کر ابال کر استعمال کریں، اور ابالتے ہوئے جو بچا کھچا پانی ہے وہ بھی پی جائیں۔ بس 1 مہینے کے اندر اچھا خاصا وزن آپ کا بڑھ جائے گا، بدن بھر جائے گا، دبلا پن ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن کے اندر رکھیے کہ کدو کے مستقل استعمال سے یہ نہیں کہ جسم کے اندر کوئی گیس بھر جاتی ہے یا بے ڈھنگا سا جسم ہو جاتا ہے، اس طریقے سے وزن بڑھتا ہے۔ جو وزن بڑھتا ہے وہ بھی خاصا اچھی قسم کا وزن بڑھتا ہے، اور پراپر صحیح طریقے سے آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ ایک بات سے ہم سب اتفاق کرتے ہیں کہ کدو کھانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ بے شمار احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شوق سے اسے تناول فرمایا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کدو کھانا تمام انبیاء کرام کی سنت ہے؟ کچھ اور بھی اشیاء ہیں جو تمام انبیاء کی سنت ہیں، ان پر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی دن بات ہوگی۔ کدو ایک ایسی غذا اور دوا ہے جس کے استعمال سے مندرجہ ذیل خوبیاں ضرور پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہ سن لیجئے، ڈپریشن خواہ کتنی ہی ہو، دماغی گڑبڑ، مراق، سودا، بے خوابی، گھبراہٹ جیسی حالت کدو کھانے سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کن ذہنی جاتی رہتی ہے، ذہن کو جلا بخشتا ہے، بدن کو موٹا ضرور کرتا ہے لیکن اعتدالی حالت میں رکھتا ہے، پیاس ختم ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کے مریض کے لیے سب سے بڑھ کر دوا ہے، جگر کی سوزش، معدے کی سوزش، السر تک کو ٹھیک کرتا ہے، انتڑیوں کے مروڑ بلکہ خونی پیچس کی حالت میں اس کا حلوہ کھانا مرض کو منٹوں میں ٹھیک کرتا ہے،
یاد رکھیں جو لوگ ٹائیفائڈ کے شکار ہیں وہ کدو کو ہر صورت کھائیں، بلکہ اس کے تخم نہایت ہی مفید ہیں، اس کے بیج جیسے شربت بزوری میں کدو کے بیج استعمال ہوتے ہیں، اور شربت بزوری ٹائیفائڈ کی سب سے اعلیٰ دوا ہے۔ انتڑیوں کے زخم بھرنے کے لیے اس کا حلوہ یا پھر بغیر مرچ ابال کر کھانا بہت ہی مفید ہے۔ بواسیر اور مستقل قبض کے مریض اسے غذا بنائیں۔ باقی خوبیاں کدو کا کھانا اخلاقی لحاظ سے تدبر، ذہانت، حوصلہ پیدا کرنے میں نہایت اعلیٰ ہے، قوت باہ پیدا کرنے میں بے مثال ہے، وٹامن اے، بی، کیلشیم، فاسفورس سے بھرپور سبزی ہے۔ یاد رکھیں کدو کی بے شمار اقسام ہیں، ان در حقیقت دو ہی قسموں کی مختلف اقسام تجویز شدہ ہیں۔ ان میں ایک کدو جسے آپ پیٹھا بھی کہتے ہیں، یہ زرد رنگ کا ہوتا ہے، اس میں بیج کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے، یہ سال بھر محفوظ رہ سکتا ہے، اسے بطور سبزی بھی پکاتے ہیں اور اس کا حلوہ بنا کر بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ اس کا مزاج تر گرم ہے۔ اب دوسرا کدو جو صرف تازہ حالت میں ہی استعمال ہوتا ہے، یہ گول یا سراہی دار یا لمبائی کی شکل میں ملتا ہے، تازہ حالت میں سبز رنگ کا ہوتا ہے، اسے ہی عام طور پر بطور سبزی پکایا جاتا ہے۔ اسے بعض ناموں سے پکارا جاتا ہے جیسے لوکی، گھیا کدو، گول کدو وغیرہ۔ تو کچھ ذائقے بھی الگ الگ ہیں پکانے کی شکل میں، باقی مزاج یہ ترسرد ہے اس کا جو سبز کدو ہوتا ہے اس کا۔ گردوں کے مریض، جگر، انتڑیوں کے مریض، معدہ اور دماغی مریض اسے لازماً اپنی غذا بنا کر اس کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو دوستو اللہ رب العزت کی ذات نے اس صرف کدو کی سبزی کے اندر بہت سارے فوائد اور منافع رکھے ہیں، جیسے میں نے آپ دوستوں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ تو جن لوگوں کو یہ مسائل ہوں ویسے ہی اس کو استعمال کرنا ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ثواب کی نیت سے سنت سمجھ کر استعمال کریں گے، ثواب بھی ملے گا، اور یہ سارے کے سارے مسائل بفضلہ تعالی مکمل طور پر حل ہو جائیں گے۔ تو جن لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہوں ضرور اس سبزی کو روزانہ کی بنیاد پر بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنا فضل فرمائیں گے۔